سبق پڑھ لیں، وہ اس لیے کہ اگر جنازہ آ گیا تو پھر مجھے یہاں سے اٹھ کے جانا پڑے. آپ نے کوئی اور شغل ڈھونڈ لیا ہے اس ٹائم؟ وہ آلریڈی کرتا ہوں کچھ سال 6 ماہ سے. لیکن آپ نے جو غیر حاضری کی وجہ بیان کی ہے نا، میں نے سوچا کہ اصل میں آپ کا جو میٹنگ وہ اچھی بات ہے، بدزنی تو خیر نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے میں آپ سے رکھتا ہوں وہ اس لیے کہ آپ بھی میرے ان شاگردوں میں شامل ہوں جن کو میں علمی اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں. لیکن اگر آپ اس طرح غفلت کریں گے تو پھر علمی جانشین تو نہیں ہوں گے. پھر ٹھیک ہے، اس لیے دیکھو نا یہ کتنی اہمیت ہے یہ بھی. اور اس طرح دربان عزیز صاحب ہوتا کہ وہ دیکھیے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے دان کے آدمی نہیں ہے، لیکن کس طرح ہر اتوار کو ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹائم نکال کر یہاں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عالم بنائے اور باعمل بھی بنائے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی ملک الناس فیہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقبض اللہ الارض یوم القیامت ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول ان الملک این ملوک الارض. وقال شعیب والزبیدی وابن مسافر واسحاق بن یحیی عن الزہری عن ابی سلمۃ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ ملک الناس یعنی انسان جو ہے وہ ان کی جنس جو ہے اس کا جو علم ہے وہ تو ہے انسان. ملک الناس سے مراد جو ہے وہ تمام انسانوں کا جو ہے وہ بادشاہ. میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہاں بادشاہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہماری ایک حکومت ہے انسانوں کی، اس کے بادشاہ ہیں. انسان کا مقام جو ہے وہ حکمران کا نہیں ہے، انسان کا مقام جو ہے وہ بندے کا ہے. دیکھیے نا، حکومت ہے اس کے اندر ایک بڑا ہوتا ہے، اس کے نائب ہوتے ہیں، بلکہ وزراء جتنے بھی ہیں وہ سارے ہی نائب ہی ہوتے ہیں. ان کے پاس جو اختیارات آتے ہیں وہ سارے جو بڑا ہوتا ہے اس کے اختیارات نیچے آتے ہیں. پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم بڑا ہوتا ہے. بڑا تو خیر ویسے رسمی طور پر تو صدر ہی ہوتا ہے، لیکن اختیارات زیادہ وزیر اعظم کے ہوتے ہیں کہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے. اور جو صدارتی نظام ہے اس کے اندر جو ہے وہ صدر جو ہے اس کے پاس انتظامی اختیارات ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو وزراء وغیرہ یہ سب جو ہے اس کے تابع ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا مقام یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ایک حکومت ہے اور اس حکومت کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے. اس لیے جن لوگوں نے انسان کو اللہ کا نائب بنایا ہے وہ بہت یعنی خطرناک بات ہے، کوئی معمولی سی بات نہیں. اسی لیے ابن تیمیہ وغیرہ کے دور میں تو من اعتقد ان الانسان خلیفۃ اللہ فقد کفر، کہ جو انسان کو اللہ کا خلیفہ کہے وہ کافر ہو گیا. اصل میں ابن تیمیہ جو ہے وہ اسی چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکومت میں انسان شریک نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ نائب ہوتے ہیں وہ حکومت میں شریک ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا جتنے بھی وزیر ہوتے ہیں تمام کے تمام حکومت میں شریک ہیں.
اور جتنی بیوروکریسی ہوتی ہے وہ بھی ساری حکومت میں شریک ہوتی ہے. کوئی چھوٹے درجے کا شریک ہے, کوئی بڑے درجے کا شریک. تو ہماری حیثیت جو ہے وہ انسانوں کی یہ نہیں ہے. اسی اعتبار سے میں نے آپ کو جب ملت کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے, اللہ نہیں ہوتا. اور ملت جو ہے وہ ہمارا ایک اجتماعی تعلق ہے. اس اجتماعی تعلق میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بھی, جو آپ کو بتاؤں کہ نبوت میں تو کوئی نائب نہیں ہوتا, اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ نبی کی تا قیامت دائمی ہے اور عالمگیر بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کی حکمران کی حیثیت ہے, چونکہ اس کا تعلق زندگی سے ہے, اس لیے اگر آپ جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جانشین آتا ہے. تو اس لیے خلیفہ وہی ہوتا ہے جو نبوت کو مان کر پھر جو ہے وہ خلیفہ بنے. تو اس لیے جن ملکوں میں جو ہے وہ کتاب و سنت کا نظام نہیں ہے, ان کے ہاں خلافت کا تصور بھی نہیں ہے. اس لیے کہ خلافت کا تصور تو ہے اس بات میں کہ آپ جو ہے وہ نبوت کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. اب چونکہ جو ہے وہ شیعہ کے ہاں انہوں نے کوئی تھوڑی سی بات بنائی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے یہ کر لیا ہے چونکہ ان کی شریعت جو ہے وہ 12ویں امام کے پاس ہے اور 12واں امام جو ہے ان کا غائب ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک شخص کو جو ہے وہ ایسے اختیارات دیے ہوتے ہیں کہ وہ 12ویں امام کا جو ہے وہ نائب بن کر پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اس لیے یہ نیابت کا تصور اور اس طرح کے تصورات جو ہیں یہ سارے اصل میں شیعہ سے آئے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلام کا تصور جو ہے وہ نبوت کی نیابت کا ہے ہی نہیں. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی اکرم کی زندگی میں آپ کے نائب نہیں تھے, بلکہ اس وقت جو تھے وہ آپ کے امتی تھے. اور اسی بنا پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے یا ایک برادری ہونے کی حیثیت سے یا سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان کی جگہ جگہ جو ہے وہ صفائی بھی دیتے ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب نہیں ہیں. اور یہ جو تصور ہے نا اولیاء کا, یہ اصل میں نیابت کا تصور ہے. ان کے ہاں جو ہے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ پہلے ولی ہیں. انہوں نے تو نبیوں کے اندر بھی تقسیم کر دیا نا, کچھ نبی جو ہے ولی ہوتے ہیں, کچھ نبی ولی نہیں ہوتے. تو ایک جو ہے وہ پہلے جو ولی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, پھر اس کے بعد دوسرے ولی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور اس کے بعد 12ویں امام تک جو ہے وہ ان کے 12 امام پورے ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تصورات سے کم از کم آپ کو جو ہے وہ آگاہی ہونی چاہیے. تو اس میں میں نے آپ کو صرف اتنی بات بتانی ہے کہ ملک جو ہے یہ بھی اللہ کا وصف ہے, اور وصف جو ہے وہ نام جن کے اندر اللہ کا وصف جو ہے وہ پایا جاتا ہے, اور اسی لیے ان کو جو ہے وہ نام تو اس حیثیت سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی موصوف اللہ ہوتا ہے. اور اس لیے امام بخاری لائیں گے کہ امام بخاری نے ان کو نعوت کہا ہے. نعت کہتے ہیں ایک صفت کو جو موصوف کے ساتھ ہوتی ہے. تو اسی لیے امام بخاری ایک باب باندھیں گے جس میں ذکر آئے گا نعوت کا, اور نعوت سے مراد یہ تمام کے تمام نام ہیں. لیکن یہ بات جو ہے وہ واضح کر لیں, چونکہ آج لوگوں کے ہاں جو ہے وہ اس بات کی ناواقفی کی وجہ سے انہوں نے بالکل یہ صورت بنائی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں. اور ہمارا جو دستور ہے اس کا پہلا جملہ جو ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ تو اللہ کے پاس ہے, اور جو ہم جو عوام ہیں, جو انسان ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں. اور نائب ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس تمام وہ اختیارات ہیں جو اللہ کے پاس ہے. یعنی مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں جو قانون ہوتا ہے وہ عوام کا تیار کردہ ہوتا ہے, اور چونکہ عوام اللہ کے نائب ہیں اس لیے وہ تمام کا تمام قانون جو ہے وہ شریعت ہوتی ہے. ہاں جی, پاپائی اس کے لیے 100 اصل میں بکھیڑے ہیں اس کی تعبیروں کے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ کتنا غلط تصور ہے کہ آپ کے جاہل لوگ جو ہیں جن کو شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ جو ہے وہ قانون بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک اسلامی ہے. تو اس لیے ہمارے عام علماء کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور اعتصام کا ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ 2 ہفتے پہلے ایک اداریہ تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں جو کتاب و سنت جو ہے وہ اصل قانون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا ان کو کیا پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا قانون ہے. اصل میں قانون سے تعلق کوئی نہیں ہے, اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ دینی حلقے جو ہیں وہ معاشرے کے نمائندہ نہیں ہیں, نہ معاشروں میں کام کرنے والے ہیں. یہ تو اصل میں جو
آپ یوں سمجھیے کہ شاخوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو درخت سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے، درخت کا جو تنا ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے جو اصل درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جو اس کی بڑی بڑی جو اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں جو تنے سے پھوٹتی ہیں، اصل میں وہاں دینی حلقے نہیں ہیں، وہاں تمام کے تمام جو ہے وہ مکیاوری سیاستدان ہیں۔ تو اصل میں جو دینی حلقے ہیں نا، ان کو تعلق ہی کوئی نہیں، اور یہ اس پر مطمئن ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں یہی کافی ہے کہ ہم جو ہے وہ شاخوں پر رہیں۔ اور جب وہ شاخوں پر رہنے پر مطمئن ہے، اس لیے نہ وہ مطالعہ کرتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں جس یونیورسٹی کا تصور رکھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جدید تمام کے تمام علوم جو ہیں ان کے اندر ہم ان چیزوں کو لے لیں گے جو تجرباتی ہیں، اور جو غلط ہیں ان کو تو ہم مسترد کریں گے، لیکن تجرباتی چیزوں کو ہم لے کر جو ہے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو دنیاوی امور ہے اس میں تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو سکتے ہو، مطلب یہی ہے کہ تمہارا تجربہ زیادہ ہے۔ پیغمبرکاری کے سلسلے میں آپ نے یہی اصول بتایا ہے کہ تمہارا تجربہ زیادہ ہے، اس لیے تجرباتی امور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں پابند نہیں کرتے، ان کے اندر ہی مشورہ ہے۔ اور ان کو جو ہے وہ امام بخاری نے شورا کے اندر جو ہے وہ امور المباحات کا نام دے کر کہا ہے کہ مشاورت جتنی بھی ہوتی ہے وہ اصل میں ان امور میں ہوتی ہے جو مباح امور ہیں، اور ان کے اندر جو ہے ہمارے تجربات بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ جو ہے وہ خاص طور پر جدید علوم کو کلی طور پر جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں، دراصل ان کی سوچ جو ہے وہ افراط تفرید کا شکار ہے۔ یہ جو تجرباتی امور ہیں یہ کلی طور پر مسترد نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک اس طرح سے نکھار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو تجربے ہیں اور یہ تمدنی ارتقاء ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کا تعلق عقیدہ سے ہے، اور وہ جو ہے جن کا تعلق عقیدہ سے ہے یا تصورات سے ہے وہ جو ہے وہ مسترد ہیں، اس لیے کہ وہ لا دینی چیزیں ہیں، سیکولرزم کی ترجمانی ہے، ہم سیکولرزم کو نہیں مانتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے ملک الناس کے اندر جو وضاحتیں کی ہیں یہ آپ کے سامنے ضرور جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ اور صاف سی بات یہ ہے کہ میں اپنے رب سے یہ دعا بھی کرتا ہوں اور رب سے امید بھی رکھتا ہوں، اور خاص طور پر اب ثناء اللہ مدنی کا جو حادثہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، تو میں نے اسی لیے آج کا سبق جو ہے وہ چھٹی نہیں کی کہ میں نے کہا کہ ان کا مشن جو ہے وہ یہی تھا، علم۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، میں ویسے اپنے ساتھیوں میں جو میرے ساتھ رہے ہیں، میں نے بتایا کہ اب ثناء اللہ صاحب کا میرا اور ساتھ جو ہے تقریباً 64 سال کا ساتھ ہے۔ تو اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ سہارے کی بات یہ ہے کہ اور اللہ سے ہم امید بھی رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ساتھی بنائے جنت میں، ہم سب اللہ اکٹھا کرے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ساتھی جا چکے ہیں، تو میں نے آپ کو جو ہے یہ بات جو ہے بتائی ہے۔ تو اب جو لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے جو ہے وہ بڑی ناراضگی ہے۔ تو اسی لیے اس کے اندر جو ایک تفصیلی ہدایت ہے جو عبداللہ بن عمر کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے، لیکن اس لیے امام بخاری نے ذکر تو کر دیا ہے کہ ابن عمر کی ایک حدیث اس بارے میں ہے، لیکن وہ حدیث لمبی ہے اس لیے اس کا ذکر یہاں نہیں کیا۔ لیکن اب جو یہاں حدیث ہے وہ مختصر سی حدیث ہے، وہ کیا ہے کہ یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو قیامت کے دن جو ہے وہ اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ یہ یقبض کا لفظ جو ہے قبضہ کہتے ہیں، مٹھی کو قرآن مجید میں جو ہے وہ قبضے کا لفظ آتا ہے، کیسے آتا ہے جی؟ فی قبضتہ ہی، جی ہاں وہ ماشاءاللہ مجھے تو مشکل ہے، آپ کو تو مشکل نہیں ہونا چاہیے، ابھی آپ ماشاءاللہ جوان ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قبضہ بھی ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اور ہاتھ جو ہے اس کے اندر جو اندر کا حصہ قبضہ ہے نا اس کو قبضہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کا قبضہ بھی ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، جس طرح کہ اللہ جو ہے ان کا ایک وصف جو ہے وہ بادشاہ بھی ہے، ملک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور یہ ویسے ملک الناس تو اللہ کے ان اسماء حسنہ میں سے ہے،
جن کا ذکر آتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ جو باقی رہ گیا ہاتھ قبضہ وغیرہ، اس کی بات جو ہے میں انشاءاللہ اس وقت کروں گا جب مجھے اللہ کے بارے میں ان چیزوں کا بیان کرنا ہے جن کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی شخصیت اور ذات سے ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات انشاءاللہ اس سے پہلے آ جائے گی کہ کیا اللہ کو شخص کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے لفظ بولا نا شخصیت، تو اس میں اشارہ ماتریدیہ وغیرہ اللہ کی شخصیت کے قائل نہیں ہیں، اور امام بخاری جو ہے وہ لائیں گے کہ اللہ کو شخص کہا جا سکتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے یہ لفظ۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اس طرح ملک جو ہے یہ بھی اس میں وصف ہے۔ تو اب آگے جو ہے وہ جو اللہ کی کارگزاری ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی جو بات آئے گی نا، میں نے ابھی اس کو بھی جو ہے وہ پیچھے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ساری باتیں بہت باریک ہیں، اور ان کے اندر چونکہ جامعہ کے، معتزلہ کے، اشاعرہ ماتریدیہ اور اسی طرح جو دوسرے فلاسفہ ہیں، یہ بات آپ کو میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں کہ فلاسفہ کا کام جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جاننا جو ہے وہ فلاسفہ کا کوئی کام نہیں ہے۔ فلاسفہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں، اس لیے کہ فلسفہ جو ہے اس کی بنیاد ایک واقعہ کو جاننا ہے، حق کو جاننا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ حق ہے۔ تو اس لیے جب سائنس اور فلسفہ کا مشن ہی جو ہے وہ صرف واقعہ کی حد تک ہے، حق و باطل کا میدان اس کا ہے ہی نہیں، تو اس لیے فلاسفہ جو ہے وہ جو فلاسفہ ہے، جو مسلمان فلاسفہ ہیں، انہوں نے جو خیر غلط افکار اسلام میں داخل کیے ہیں وہ اور ہیں، لیکن جو فلاسفہ ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ خالق کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ان کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بناتے ہیں 9 عقلیں، ان کے ہاں جو ہے وہ 9 عقلیں ہیں، اور 9 عقلوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عقل جو ہے وہ سب سے بڑی عقل جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ عقل جو ہے وہ علت العلل ہے، یعنی فلاسفہ کا تمام انحصار جو ہے وہ اصل میں وجود کا کون ذریعہ ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ فلاسفہ اللہ کو خالق نہیں مانتے، اسی لیے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ مولوی وحید الزماں کو بھی دیکھا اور میں نے عبدالستار حماد صاحب کو بھی دیکھا، دونوں ہی جو ہیں اس میں جو ہے وہ حق جو ہے وہ اس کو اجاگر نہیں کر سکے۔ فلاسفہ کا جو اصل لفظ ہے نا علت العلل، ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ علت ہے، کیا مطلب کہ اللہ کے وجود جو ہے وہ دوسرے کا علت ہوتی ہے، لیکن علت خالق نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو ہے وہ اس لیے لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وجہ ہے، ایک علت ہے، اور یہ جو تصور ہے نا یہی وہ تصور ہے جو وحدت الوجود کا ہے اور وحدت الشہود کا ہے۔ تو جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علت العلل ہے۔ تو اس لیے یہ جو تشریحات ہیں نا فلاسفہ کی، یہ ساری فلاسفہ کی ہیں، اور فلاسفہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے نزدیک حق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک تو صرف وجود کی بات ہے۔ تو سب وجودوں سے پہلے جو وجود ہے وہ ان کے نزدیک واجب الوجود ہے، اور وہ واجب الوجود کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو اس اعتبار سے جو فلاسفہ کی تعبیریں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ گمراہ کن تعبیریں ہیں، اس لیے جن مسلمانوں نے ان تعبیروں کو اختیار کیا ہے وضاحت کرنے کے لیے وہ بھی سارے گئے، اور ہمارے جو لوگ وہ تو خیر اسلاف تو ہمارے تھے، لیکن آج ہم جو لوگ سلفی ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو تعبیر کو نہیں لیتے جو فلسفہ سے جو متاثر لوگ ہیں وہ تعبیریں کرتے ہیں۔ ہماری تعبیر وہ ہے جو ہمارے اسلاف نے کی، اور ہمارے اسلاف کی تعبیر جو ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عقل کے خلاف، بلکہ ان کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے اسلاف ہیں وہ الہیات میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل سے جو ہے وہ
بالا ہے. لیکن آپ اس دھوکے میں قطعاً نہیں آنا چاہیے کہ الہیات میں جو ہے وہ بعض لوگ پیش گوئیوں کو شامل کر دیتے ہیں. بلکہ مطالعہ کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا ان دونوں چیزوں کو تو عبدالستار حماد صاحب نے جو ہے وہ ایک لفظ کے ذریعہ سے جو ہے وہ پیش گوئیوں کو بھی جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے غیبی امور میں. حالانکہ پیش گوئیاں ان معنی میں غیبی امور نہیں ہیں, یہ دنیا کے معاملات ہیں, مستقبل بعید کے معاملات ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی خبر دی ہے تو وہ ان کے بارے میں جو خبر ہے اس خبر کو سمجھنے کا کام جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. باقی یہ بات جو ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ جو ہمارا مذاکرہ تھا کہ قرب قیامت کی جو پیش گوئیاں ہیں ان کے اصول کیا ہے, وہ ایک مذاکرہ تو تھا, لیکن اس کے لیے ایک دوسرا مذاکرہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ اس دفعہ جو ہماری بخاری کی تقریب ہوگی اس دن جو ہے وہ ہم اہل علم کا ایک مذاکرہ جو ہے وہ رکھیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اس نقطے کو جو ہے وہ خاص طور پر حل کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑا خطرناک جو ہے وہ نقطہ ہے. تو میں نے جی ہاں یہ پیش گوئیوں کے بارے میں اس لیے کہ ہمارے عام اہل حدیثوں کا یہ مغالطہ ہے کہ پیش گوئیوں کے لیے وہی اصول ہے جو الہیات کے بارے میں ہے. حالانکہ الہیات کا میدان تو ہے وہ تو غیبی امور ہے, اور غیبی امور وہ ہیں جو اس دنیا کے قانون کے تابع نہیں ہیں, وہ اس دنیا سے ماورا ہے. اور اس دنیا کے اندر باطنی طور پر تو اللہ تعالیٰ کار فرما ہے, ظاہری طور پر بھی ہیں, باطنی طور پر بھی ہے, لیکن ظاہری طور پر عام طور پر چونکہ نظر نہیں آتے, لیکن باطنی طور پر تو ہر کام کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر موجود ہوتی ہے. تو یہ جو نقطہ ہے تقدیر کا, مشیت کا اور ارادے کا, یہ بھی اصل میں چونکہ آگے آنے والا ہے, میں اس لیے یہ بچ رہا ہوں کہ کوئی بات میں ایسی نہ کروں جس کے اندر جو ہے وہ ایسی بات آ جائے. لیکن میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے کہ پیش گوئیوں کا میدان جو ہے وہ ان میں شامل نہیں ہے الہیات میں. جیسے کہ حافظ عبدالستار حماد صاحب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو علم میں اضافہ کرے, انہوں نے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا. اور یہ بنیادی غلطی ہے کہ پیش گوئیوں کے بارے میں بھی ہم جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے کیفیت جو ہے وہ اس کی پیش ہی نہیں کرنی. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کی کیفیتوں میں بحث بھی کرتے تھے, ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں. تو جب صحابہ جو ہے بحث کرتے ہیں تو ہم تو سلفی ہیں, سب سے پہلے تو ہمارے اسلاف میں صحابہ آتے ہیں. تو اگر صحابہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے, تو ہمارے لیے منع کس نے کیا ہے؟ تو اس لیے یہ ساری جو ہے یہ کم علمی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت بھی دے اور ہمارے علم میں اللہ اضافہ بھی کرے. تو میں نے آپ کو اشارہ اس لیے کر دیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ یقبض اللہ الارض کی بات جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا تعلق چونکہ ہاتھ کی کارگزاری سے ہے. ہاں جی کہہ رہے تھے گاڑی لے کے آ رہے ہیں نیچے, آ گئے جی, تو ابو کو لے نیچے. میں آتا ہوں, میں لے آتا ہوں نیچے. چلیے جی, میں ذرا افسر اور صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, میں ذرا گاڑی لے کے نیچے آئے ہیں تو میں ہاں کوئی نہیں, یہ اتار لیں.